کہ اگر جنرل فیض حمید کا یہ جو کیس ہے، اگر میں آپ کی بات کی تشریح کروں تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے جنرل عاصم منیر اور شاید ادارے کے لیے بھی، کہ آپ نے ایک روایت سیٹ کرنی ہے کہ کس طرح سے آپ ایک اندرونی احتساب کا آغاز کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو ہو رہی ہے بڑی سیاسی معاملات بھی اس سے جوڑے جا رہے ہیں، کیونکہ جنرل عاصم منیر تو ٹارگٹ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین، سابق چیئرمین میں کہوں گا عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو وہ یہ ایک لوگ اس کو، کچھ لوگ اس کو ایک پرسنل بھی مسئلہ قرار دیتے ہیں. عائشہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے معاملہ، یہ صرف وہ ایک روٹین کی کاروائی نہیں ہے، بلکہ یہ آرمی چیف کے اپنے سروائیول کا بھی ایشو ہے. آپ اس ویو سے اتفاق کرتی ہیں؟ رضا، وہ تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ہمیں پتہ ہے، اور وہاں سے اگر ہم جسے کہتے ہیں نا لیو فرام ہسٹری، کہ جی تب بھی یہی تھا. جب جنرل ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مقابلہ ہوا تو تب بھی یہی بات ہوتی تھی کہ بھئی ایک قبر ہے اور دو باڈیز ہیں، کہ کون اس میں دفنایا جائے گا. اور پھر تب کے آرمی چیف نے جو ہے ظاہر اپنا بچاؤ کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا. تو دیکھیں، آرمی چیف جو ہے وہ ظاہر ہے اپنا ایک طاقتور ادارہ ہے، اور میرے خیال میں ایک ہماری ٹریجڈی یہ رہی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ، جس میں بھٹو صاحب سے شروع کرتی ہوں، ان تمام لوگوں نے کبھی اوور ایسٹیمیٹ اور کبھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ادارے کی پاور کو، اس کے اندر کے ڈسپلن کو، اور اس کے اندر کی جو کیپیسٹی ہے نا آپس میں جڑنے کی اور اپنے آپ کو اپنا تحفظ کرنے کی. تو دیکھیں، میں پھر وہ ریفرنس پرانی گفتگو کا کرتے ہیں کہ کنسنسس یہاں پہ یہی ہو پایا کہ بھائی ادارہ جو ہے وہ اس کو نقصان ہوگا. مطلب یہ کہ آپ آرمی چیف کو اگر فارغ کروا دیتے ہیں، اگر عمران خان کو جیتنے دیتے ہیں، تو اس میں جو ہے نقصان جو ہے وہ ادارے کا ہے، اس کی جو پاور ہے وہ ڈیزالو ہوگی. اور اس کے لیے یہ سارے جرنیل ظاہر ہے لگتا ہے کہ اب کھڑے ہو گئے ہیں. اور یہ جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آرمی چیف جو ہیں وہ کرپشن کیس تو ایک جسے کہتے ہیں ایک فساد ہے، ایک بہانہ ہے. اصل میں مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ایک جو پولیٹیکل کیس جو ہے وہ زیادہ شدید ہے، اور اس میں جو چیز کی جائے گی وہ یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا جائے گا ٹھیک جنرل ٹھیک فیض حمید پہ، ہاں. تاکہ الٹیمیٹلی جو ٹرائل ہوگا، جو الٹیمیٹ ٹرائل ہے وہ عمران خان کا ہوگا. الٹیمیٹ ٹرائل جو ہے وہ فیض حمید کا نہیں ہوگا. آپ فیض نے حمید آپ نے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ وہ سیاسی طور پہ عمران خان کو ٹانگنے کا پروگرام ہے، فزیکلی تو آپ نے نہیں کہا. تو یہ غالباً آپ کا اشارہ بھی مضمون میں یہی تھا کہ جنرل فیض حمید کی جو انکوائری کی جائے گی، جو باتیں ان سے کلیکٹ کی جائیں گی، اس میں یہ کوشش ہوگی کہ عمران خان کو امپلیکیٹ کیا جائے. Am I right in interpreting that؟ آپ بالکل صحیح انٹرپریٹ کر رہے ہیں جی. بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اس دفعہ تو ہم اور بھی قریب آ گئے ہیں، ذرا تھوڑے سے انچز کلوزر، کہ عمران خان کو اس جو ہے اس ٹرائل میں، اگر ٹرائل ہوتا ہے ان کا اور ایک ٹرائل دوسرے کی طرف جاتا ہے، تو پھر تو دیکھیں ان کو بھی ٹانگ سکتے ہیں، مطلب کہ فزیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی دونوں خطرات جو ہیں وہ بالکل موجود ہیں. اب اس میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہ سپریم کورٹ کیا رول پلے کرے گی، کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ پش بیک کرے گی. ابھی تو جو لگ رہا ہے کہ جب سے اٹھائے گئے ہیں فیض حمید صاحب، تو یہ جتنے بھی واٹس ایپ گروپ ہیں جس میں پرانے فوجی ہیں، تو بالکل موت جیسی خاموشی چھا گئی ہے. بلکہ بڑے پیٹریوٹک میسیجز بھی وہاں سے نشر ہوئے. کوئی بھی بات نہیں کر رہا.
اور ہر کوئی جو ہے اپنی فیسلٹیز ہیں، جو پرکس ہیں، جو اپنی خاندان ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو آرمی چیف جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یا میں ہوں یا یہ ہے، یا اور میں ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. دیکھیے ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناؤں. ایک زمانے پہلے، بہت زمانے پہلے، ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا ان کا اجاز الحق کا، ضیاء الحق کے جو بیٹے ہیں ان کا. جی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب جب بھٹو صاحب نے ہیومیلیٹ کیا لیفٹیننٹ جنرل گل حسن خان کو، جو رائٹ کہ آرمی چیف تھے، تو یحییٰ خان کے بعد، تو فوج وہ بھولی نہیں، وہ گناہ ان کا بھولی نہیں. بالکل رائٹ ایسے کہ جیسے جب جنرل جہانگیر کرامت کو جس طرح شنٹ آؤٹ کیا، نکالا نواز شریف نے، تو وہ ان کا گناہ بھولی نہیں فوج. تو فوج جو ہے الٹیمیٹلی جہاں کٹھی ہوتی ہے وہ اس پہ ہوتی ہے کہ ادارہ، اور ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے آرمی چیف. آرمی چیف کو وہ اسی وقت خود فارغ کرتے ہیں، ایوب خان سے یحییٰ خان سے لے کے جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف، جنرل کیانی، ان سب کو جب ان کو لگتا ہے کہ ادارے کے لیے یہ بہت بھاری پڑ رہے ہیں یا یہ جو ہے ادارے کے لیے نقصان دہ ہوں گے، آپ ایک جرنیل یا دوسرا جرنیل یا تیسرا جرنیل اس سے اکیلے میں گٹھ جوڑ کر کے ان کو خرید کے کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میرے خیال میں سیاست دان بھی اور ہم سول سوسائٹی بھی اس ادارے کو کہ وہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کی انسٹنکٹ کیا ہے، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا یا وہ آئے گا نہیں. فیض حمید صاحب کو کر لیا. فیض حمید صاحب بالکل ان کا یہی ہے کہ پولیٹیکلی وہ مدد کر رہے تھے، پولیٹیکلی وہ چاہ رہے تھے کہ ایک پش بیک ہو، تو اس کے لیے آرمی چیف جو ہیں ان کو سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہ سلیکٹ بھی اس لیے ہوئے اس پوزیشن کے لیے کیونکہ ان کی اپنی جو ہے وہ جھگڑا ہے جی عمران خان کے ساتھ، عمران خان کو فارغ کیا تھا. تو اس وجہ سے عمران خان کا واحد ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. مزید یہ ہے کہ مختلف جو انہوں نے تقریریں کی ہیں آرمی چیف، اس میں تو ایک رائٹ چیز یہی سامنے آتی ہے کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ نہ صرف تحریک طالبان پاکستان بلکہ وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ان کو خوارج یا فسادی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں وہ سناتے ہیں پڑھ کے کہ جناب جو فسادی ہوتا ہے، جو ملک میں انتشار کرے، اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ ایک آئیڈیالوجیکل لیول پہ بھی اس جنگ کو لے گئے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو اپنے آرمی چیف کو نہیں بخشا. کچھ لوگوں کا ظاہر ہے خیال یہ ہے کہ آخر میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو بچا لیا جائے گا، ان کو نقصان نہیں دیا جائے گا. لیکن یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیض حمید صاحب اب کتنا بولتے ہیں اور کتنا جو پرانے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بیان دیتے ہیں. اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ان کی شاید بچت ہو جائے، نہ تو یہ بھی رگڑے جائیں گے اور خان صاحب کا تو بالکل جی پکا پکا میں گول چاہتا ہوں کریں گے. کہ جو آرمی چیف نے ایک آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی کیا، اچھا یہ تو خیر یہ شاید جو انہوں نے کہا جنرل آصف منیر نے، یہ خوارج جن کو وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ شاید ان پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ اس میں ایک آئیڈیولوجیکل یا ایک نظریاتی اینگل بھی یقیناً موجود ہے. تو ڈاکٹر عائشہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ جو مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں 3، اور اب کہا جا رہا ہے کل کا فگر تھا پرسوں ہمارے اسی پلیٹ فارم پہ ایک بہت باخبر رپورٹر نے کہا کہ 52 افراد کی لسٹ موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اور گرفتاریاں جو ہیں یہ آرمی کے ریٹائرڈ یا سرونگ کی ہوں گی، اور اس سے یہ کتنا سیریس ہے ملٹری؟ کیونکہ ایک ویو، سینیکل ویو
ये भी होता है कि थोड़ा सा मैसेजिंग कर दो, थोड़ा सा धमका दो, डरा दो, फिर मामला जूं का तू ज्यादा अगर आपने रफल किया तो सिस्टम के अंदर भी हर चीज एक्सपोज हो जाती है ना। ये भी तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरल फैज हमीद जो पहले अपने दौरे हुक्मरानी में कर रहे थे एस डीजीसी DGISI, तो उनको तो टोटल आशीर्वाद हासिल थी जनरल बाजवा की, या इदारे की पॉलिसी थी। तो वो तो रिटायरमेंट के बाद की उनको ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं। इसका ये मतलब है कि जब आप वर्दी में होते हैं तो फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज का कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप रिटायर हो जाए तो फिर नहीं आप कर सकते। मतलब आई फाइंड इट अ बिट स्ट्रेंज लॉजिकली। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। देखें, पहली बात तो ये है कि आर्मी जो है, पाकिस्तान की आर्मी एक पॉलिटिकल आर्मी है, इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक, ये पॉलिटिक्स में 1954 से एंगेज्ड है, राइट, और हर दौर में, हर दिहाई में इन्होंने पुरानी गलतियों से सीखा है, नई चीज़ें सीखी हैं, और उस पे मज़ीद अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तदाबीर की हैं। सो एक तो ये हमेशा से एक सियासी आर्मी रही है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि बिल्कुल, देखे ना, जब फैज हमीद साहब सियासत कर रहे थे, लोगों को डराते धमकाते थे, बल्कि फाइनेंशियली भी, देखे ना, टॉप सिटी का केस तो उसी जमाने का है जब वो ISI चीफ थे। तो एज जी, ISI चीफ अपने हरकारे भेजा करते थे, लोगों को उठाया जाता था। बल्कि जो टॉप सिटी के मालिक हैं, उसकी तो कहानी ये है कि जब उसने इनकार किया तो उसको जमीन पे लिटा के, उसके सीने पे बूट रख के उससे कहा गया कि ये करो। तो उस वक्त देखें, उस वक्त जब आपकी बनी हुई है, जब आप एक पेज पे अंदरूनी तौर पे हैं, तो उस वक्त तो सियासत